دیکھیے ظاہر ہے ہم کوئی مسئلہ حل تو کر نہیں سکتے، بس اتنا تو کم از کم کر سکتے ہیں نا کہ جب کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو ہم کسی نہ کسی پر الزام دے کے کسی نہ کسی کو برا بھلا کہہ کے اپنے دل کی بھڑاس نکال لیں۔ چنانچہ جب بھی ہم بنگلہ دیش جیسی کسی چھوٹی سے چھوٹی ٹیم سے بھی میچ ہارتے ہیں تو محسن نقوی پر الزام دے کر اپنے دل کو بہلا لیتے ہیں، یا یہ سوچ کر اپنے دل کو بہلا لیتے ہیں کہ یار کبھی تو وہ وقت آئے گا نا جب ایونچولی محسن نقوی صاحب پاکستان کرکٹ بورڈ کی جان چھوڑ کر چلے جائیں گے تو پھر پاکستان کی ٹیم انشاءاللہ میچ جیتنا شروع کر ہی دے گی، کوئی نہ کوئی ٹورنامنٹ جیت ہی جایا کرے گی، کبھی کبھی صحیح لیکن ہمیں کوئی اچھی خبر بھی مل جایا کرے گی، اور آج نہیں تو کل، اگلے سال نہیں تو اس سے اگلے سال نہیں تو اس سے اگلے سال نہیں تو اس سے اگلے سال، کبھی نہ کبھی تو محسن نقوی صاحب کرکٹ بورڈ کی جان چھوڑ ہی دیں گے۔ یہ سوچ کر ہم اپنا دل بہلا لیتے ہیں، لیکن پرابلم کیا ہے؟ پاکستان میں اس وقت تک 3 ہی سیاسی جماعتیں ہیں جنہیں کسی نہ کسی شکل میں بڑی سیاسی جماعت کہا جا سکتا ہے۔ ہاں کسی کو آپ آج کی بڑی سیاسی جماعت، کسی کو کل کی بڑی سیاسی جماعت کہہ سکتے ہیں، جو بھی آپ کہنا چاہیں کہیں، لیکن بہرحال ویسے تو بائی دی وے 4 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان میں اس وقت جنہوں نے کبھی نہ کبھی پاکستان میں اقتدار سنبھالا ہے، یعنی ایک پاکستان پیپلز پارٹی، ایک مسلم لیگ نون، ایک پاکستان تحریک انصاف اور ایک پاک فوج، جنہوں نے کبھی نہ کبھی یا بار بار پاکستان میں اقتدار سنبھالا ہے۔ ان میں سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اس وقت تقریباً ماضی کی جماعتیں ہو چکی ہیں، لیکن انہی کی حکومت چلی آ رہی ہے، اور تحریک انصاف جو آج کل مقبول ہے اس کو نہ صرف یہ کہ اس وقت اس کے پاس حکومت نہیں ہے بلکہ دور دور تک اس کا حکومت میں آنے کا کوئی چانس بھی نظر نہیں آ رہا، اور چوتھی سیاسی جماعت پاک فوج ہے جس کی پاکستان میں چاہے کسی کی بھی حکومت ہو ہمیشہ اس کی حکومت ہوتی ہے، یعنی کہ پاکستان نہایت سیاسی طور پر مستحکم ملک ہے بادی النظر میں۔ اگر آپ اس جملے کی تشریح سمجھیں تو وہ یہ ہے کہ پاکستان سیاسی طور پر دنیا کا موسٹ سٹیبل ملک ہے جس میں ہمیشہ ایک ہی حکومت رہی ہے۔ قائد اعظم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد سے لے کے اب تک کوئی چھوٹی موٹی انٹرپشنز، کوئی چھوٹے موٹے باغی، کوئی 2 مہینے 4 مہینے کے لیے کبھی نواز شریف باغی بن گیا، کبھی 2 مہینے کے لیے بی بی شہید باغی بن گئی، کبھی 2 مہینے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو باغی بن گئے، کبھی 3 مہینے کے لیے عمران خان باغی بن گئے، بس اس سے زیادہ بغاوت پاکستان میں نہیں ہوئی۔ ایک طویل عرصے تک پاکستان میں ایک ہی سیاسی جماعت کی حکومت رہی ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اب بادی نظر میں جن کی یعنی اپرنٹلی جن کو حکومت بنا کر دی جاتی ہے، 2022 میں جن کی حکومت تھی آج بھی انہی کی حکومت ہے۔ 2022 میں بھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی مشترکہ حکومت تھی جس کی سربراہی نون لیگ کے پاس تھی، آج بھی یہی ہے کہ جس کی حکومت نون لیگ کی حکومت ہے اور پیپلز پارٹی اس کی الہی ہے، اور آج 2022 کی نسبت کچھ مختلف صورتحال ہے۔ پہلے 13 جماعتوں کے اتحاد کی حکومت تھی، اب صرف 2 جماعتوں کے اتحاد کی حکومت ہے، یعنی بادی نظر میں تو اس اتحاد میں کاف لیگ اور آئی پی پی اور پی ٹی آئی پی اور ایم کیو ایم پی بھی شامل ہیں، لیکن یہ بس شامل ہی ہیں۔ اس حکومت کو کے پاس سنگل میجورٹی ہے، مسلم لیگ نون کے پاس یہ اکیلے حکومت کر سکتی ہے، اور 2/3 اکثریت کے لیے اسے صرف ایک جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے۔ چنانچہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ یہ 2 جماعتی حکومت ہے، اور آصف زرداری اس میں صدر ہیں، شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، یعنی کہ دونوں پاور شیئر کر رہے ہیں۔ تو شیری رحمان صاحبہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ 2022 کے سیلاب سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا، پھر آپ ایسے کریں چلو بھر پانی میں ڈوب مریں، اور ہمیں حل یہ بتا رہے ہیں کہ اب ایک ہی حل ہے، کلائمیٹ چینج بہت زیادہ ہو گئی، کلاؤڈ برسٹ اور اس قسم کے مسائل زیادہ ہو گئے، گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، پاکستان از ہوسٹ آف اوور 11,000 گلیشیئرز، سو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے، سب کے سب پگھل رہے ہیں، اور کشمیر سے لے کر گلگت بلتستان تک اور خیبر پختونخوا سے لے کر پنجاب تک ہر جگہ پر یہ کلائمیٹ چینج کا مسئلہ ہے۔ چنانچہ کہیں گلیشیئر پگھل رہا ہے، کہیں کلاؤڈ برسٹ ہو رہا ہے۔ اب ایک ہی حل ہے کہ سیاحتی مقامات کو بند کر دیا جائے یا محدود کر دیا جائے، وہاں سیاحوں کی انٹری بند کر دی جائے۔ بہت قابل عورت ہیں شیری رحمان صاحبہ، آپ واقعی پاکستان کے سیاستدانوں کی دانشور کہلاتی ہیں۔ یہ آپ نے ہمیں مشورہ دے دیا، ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں، ہم ٹورسٹ کی نقل و حرکت بند کر دیتے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ وہاں پر لوکل پاپولیشن نہیں ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے گلگت بلتستان کی پاپولیشن کتنی ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت وہاں پر بھی آپ لوگوں کی حکومت ہے؟ آپ کو یہ بھی نہیں پتہ؟ وہاں پر اپنے وزیر اعلیٰ کو فون کر کے پوچھ رہے ہیں اگر آپ کو نہیں پتہ۔ آزاد کشمیر کی اپنی پاپولیشن کتنی ہے؟ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا جو 3 پاکستان کی جو اکائیاں ہیں جہاں پر لینڈ سلائیڈنگ اور گلیشیئر میلٹنگ اور کلاؤڈ برسٹ کے مسائل زیادہ ہیں، ان تینوں علاقوں میں سے 2 علاقوں پر آپ لوگوں کی حکومت ہے۔ چلیں ایک علاقے پر تو ناخلف گنڈاپور کی حکومت ہے، یعنی کہ ناخلف عمران خان کی حکومت ہے جو 9 مئی کی سازش میں ملوث ہے، بلکہ اس کا ماسٹر مائنڈ ہے، وغیرہ وغیرہ سب کچھ ہے، لیکن باقی 2 علاقوں پر تو آپ کی حکومتیں ہیں۔ وہاں پر آپ نے اگر 2022 میں جو ہوا
وہی آج ہو رہا ہے، تو پھر آپ لوگ چلو اوپر پانی میں ڈوب مرے نا. پھر آپ لوگ اپنے آپ کو قوم کے سامنے احتساب کے لیے پیش کریں. یعنی آپ تسلیم کر رہی ہیں کہ اس مونسون میں جو 255 سے زائد ہلاکتیں اب تک ہو چکی ہیں، یعنی صرف جون اور جولائی ابھی پورا نہیں گزرا، یہ کچھ 40-45 دن کے پیریڈ کے دوران، بلکہ اس سے بھی کم پیریڈ کے دوران پاکستان میں 255 سے زائد ہلاکتیں جو ہو گئی ہیں کلائمیٹ چینج کے نتیجے میں ہونے والی اندھا دھند بارشوں کے نتیجے میں اور کلاؤڈ برسٹ انڈیوسڈ فلڈز کے نتیجے میں، اس کی وجہ سے یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ لوگ اس کے ذمہ دار ہیں. آپ نے کیا کیا؟ کوئی ایک جگہ پر بند باندھا ہو، کوئی ایک جگہ پر ڈیم بنایا ہو، کوئی ایک جگہ پر کسی دریا کو کنٹین کرنے کی، کسی برساتی نالے کو کنٹین کرنے کی کوشش کی ہو. یعنی آپ نے کہاں پر کب کیا کوشش کی ہے، کوئی ایک بھی جگہ میں بتا دیں. صرف آپ کے چیئرمین پوری دنیا میں کٹورا پکڑ کے گئے تھے، مانگ مانگ کر آئے تھے، پھر بعد میں پتہ چلا آدھے سے زیادہ لوگوں نے وعدے کیے اور وعدے پورے نہیں کیے. آپ نے جنیوا میں جا کر پاکستان کے لیے فنڈ ریزنگ کی کانفرنس کی، آپ نے کراچی میں کانفرنس کی، آپ نے پتہ نہیں کہاں کہاں پوری دنیا میں بلاول بھٹو صاحب پھرے اور فنڈ ریزنگ کے نام پر انہوں نے اربوں خربوں روپے لٹائے. پی ڈی ایم کی پچھلی حکومت میں وہ کبھی پاکستان آتے تھے جب وہ وزیر خارجہ تھے، زیادہ تر وقت وہ پاکستان سے باہر رہے. اور وہ کیا کر رہے تھے؟ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ فلڈ کے بعد جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے دنیا کو بتانا ہے کہ پاکستان کلائمیٹ چینج سے موسٹ افیکٹڈ ملک ہے، لہٰذا ہماری امداد کرو. اور اس امداد کی جب وہ وقت گزر گیا، آپ نے کہا جی جن لوگوں نے وعدے کیے تھے اس میں سے 20% نے پورے کیے. اس سے آپ نے کیا کیا؟ اس سے آپ سندھ میں جو کہ لوئسٹ ٹیئر پر واقع ہے پاکستان میں، جہاں پر کوئی گلیشیئر نہیں ہے، جہاں پر کلاؤڈ برسٹ کے مسائل بھی اس طرح نہیں ہیں جس طرح کہ استور میں یا گلگت بلتستان میں یا چلاس میں ہو رہا ہے بار بار، وہاں پر آپ نے کچھ گھر بنانے کا وعدہ کیا. شاید اب تک آپ 300-400 گھر بنا چکے ہیں اور باقی آپ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ 10 لاکھ گھر بنا دیں گے، 15 لاکھ بنا دیں گے. آپ کا ہر منسٹر الگ الگ آ کے اسٹیٹمنٹ دیتا ہے. خیر، تو یہ آپ علاج کر رہے ہیں کلائمیٹ چینج کا کہ جس جگہ پر کلاؤڈ برسٹ ہو رہا ہے، جس جگہ پر سیلاب آ رہے ہیں، جس جگہ پر گلیشیئر میلٹنگ ہو رہی ہے، اس پورے ملک کو 2-2.5 ہزار کلومیٹر نیچے اس سے جا کر سندھ کے انٹیریئر سندھ کے کچھ علاقوں میں آپ کچھ مکان بنا رہے ہیں. اللہ اللہ خیر صلاح. اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں کیا 2022 سے لے کر اب تک. اور انڈیا اس تیزی سے دریا کا رخ موڑنے میں مصروف ہے. وہ کہتا ہے کہ سندھ اور جہلم اور چناب پر پاکستان کا حق ہے، چنانچہ وہ سندھ کا رخ موڑ رہا ہے، جہلم کا رخ موڑ رہا ہے اور اس کے پانی کو چناب اور راوی میں ڈال رہا ہے، اور پھر کہے گا ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، وہ پانی خود بخود ان میں آ گیا. اللہ اللہ خیر صلاح. اپنی پانی کی کمی کو وہ یوں پورا کر رہا ہے. کیا آپ نے کسی دریا کا رخ موڑا؟ جو نہریں پاک فوج بنانا چاہ رہی تھی آپ نے اس سے منع کر دیا کہ نہیں، یہ نہریں نہیں بنانی، اس سے سندھ کا پانی چلا جائے گا. ٹھیک ہے، نہریں نہیں بنانی، دریا کا رخ نہیں موڑنا، ڈیم نہیں بنانا، کوئی جھیل نہیں بنانی، کسی جگہ واٹر کو کنٹین نہیں کرنا. اس کے بعد آپ کے ہی لیڈر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 2022 کے فلڈ سے کچھ نہیں سیکھا اور سارا پانی سمندر میں جا رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے اور پوری قوم پیاسی مر رہی ہے اور ایریگیشن کے لیے پانی نہیں مل رہا اور یہ پانی ہماری تباہی کا بھی باعث بن رہا ہے اور ہم اس کو استعمال بھی نہیں کر رہے. تو پھر آپ لوگ ایسے کریں کہ چلو پر پانی استعمال کریں، اس کے علاوہ کوئی ہمارے پاس حل نہیں ہے. محسن نقوی کے جانے کی تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ وہ کبھی نہ کبھی چلے جائیں گے اور کرکٹ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن آپ لوگوں کے متعلق کیا کریں؟ پاکستان میں اور کوئی قوت بچی نہیں. عمران خان اور تحریک انصاف کو آپ نے تقریباً بری طرح سے تباہ کر دیا ہے اور فوج ڈائریکٹ حکومت کر نہیں سکتی، کیونکہ اگر وہ ڈائریکٹ حکومت کرے گی تو پھر انٹرنیشنل جو پابندیاں ہیں وہ ہم پر لگنا شروع ہو جاتی ہیں. لہٰذا فوج نے آپ لوگوں کے ذریعے حکومت کرنی ہے اور آپ لوگوں کی یہ حرکتیں ہیں. اب بتائیں ہم کیا کریں، کدھر جائیں؟